سب سے پہلے میں تمام میڈیا کے دوستوں کا شکر گزار ہوں اور خاص کر کل جو پرانی حالت میں جو میدان جنگ ہے انہوں نے ابوالرشید کے ساتھ ان کے احتجاج کو ان کے تاریخ کو جو کوریج دے دیا، میرا خیال اگر ہمارے اوپر اسی طرح کام جاری رہے تو انشاءاللہ العزیز بلوچستان کا مسئلہ حل ہو جائے گا اور بلوچستان کے مسئلے کا بلوچستان کا مسئلے کا حل ہمارے اور آپ کے دونوں کے تعاون اور مدد سے ہے، اور آپ بھی بلوچستان سے تعلق رکھتے ہوئے اور ہمارے اوپر جو مسلط حکومت ہے، یہ حکومت نہ صرف ہمارے اپوزیشن جماعتوں کی مخالف، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں کمال صاحب کی حکومت جب آئی ہے تو تمام طبقات، ملازمین ہو، تاجر ہو، یہاں سول سوسائٹی ہو، جتنی بھی بلوچستان سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، طبقات ہیں، وہ سب ان سے نادان بھی ہے اور ناراض بھی ہے اور ان سے تکلیف بھی ہے۔ اور بلکہ اگر میں آگے جا کر کے اگر آج وہاں اس سائڈ جو نالا پار کے لوگوں کے ہاتھ میں سے اٹھ جاتے ہیں تو میرے خیال نصف کرا بلوچستان اسمبلی کے ساتھ ہوں گے اور سردار صالح بختانی صاحب کے ساتھ ہوں گے اور ان کے 15 ارکان بائی نیم سب کا لسٹ آپ کو بھی معلوم ہے، ہمیں بھی معلوم ہے، لیکن جب وہ بیچارے اٹھ جاتے ہیں تو وہ لوگ اس پہ پریشر ڈال کر کے اور دباؤ اور بندوق کے زور پہ انہوں نے ان کے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے اوپر ایسے لوگ مسلط ہے کہ اپنی بھی خوش نہیں ہے اور مخالف بھی خوش نہیں ہے اور پھر بھی کہتے ہیں میں بلوچستان کا حکمران ہوں، تو آپ بلوچستان کے حکمران نہیں ہے، لیکن آپ جس کی لیے ملازمت کرتے ہیں تو اب ہم بلوچستان کی اس سیٹ پہ، اس کرسی پہ ملازم کو نہیں دیکھنا چاہتے ہیں، ایجنٹ کو نہیں دیکھنا چاہتے ہیں، سلیکٹڈ کو نہیں دیکھنا چاہتے ہیں، بلکہ ہم الیکٹڈ کو یہاں لانا چاہتے ہیں اور بلوچستان کے قبائلی علماء اور تمام سیاسی جماعتیں اور قائدین اور مالک جو بلوچستان کے، ہم اس کرسی پہ اور اس حکومت کو لانا چاہتے ہیں اور اپوزیشن یہ طے کر رکھا ہے کہ اس سے ہم نے جان چھڑانا ہے، بلکہ ہم نے نہیں بلوچستان کے عوام کے جان چھڑانا ہے، بلکہ عوام کے تو چھوڑو ان کے کابینہ کے لوگوں کے جان چھڑانا ہے، جن کے کابینہ کے لوگ، اس سے ہم اگر ہم ان کو سے جان چھڑا دیا تو بھی سمجھو یہ، بلکہ آگے جا کر کے میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں گا کہ ان کے کابینہ کے ارکان کا بیان بھی تو آپ لوگوں نے آج دیکھ لیا، بجٹ کے تو ان کے بیان بھی آیا، ہم تو چھوڑو ہم ان کی مخالف ہیں۔ لہٰذا اس حکومت کا اس بجٹ جو کل ہم نے مسترد کر دیا، آج ہمارے ضمیر بھی مطمئن ہے اور آج ہمارے ساتھیوں نے، ہمارے اراکین اسمبلی نے جو رول اور کردار ادا کر دیا، اور سمجھو کہ بلوچستان کی تاریخ میں اتنی باوقار، اتنی مؤثر احتجاج اب تک نہیں ہوئی ہے جیسے کہ کل کا احتجاج ہوا، اور ہم اور یہ سبھی ریش نواب اسلم ریسانی صاحب جو ہمارے پشتون اور بلوچ پورا بلوچستان کے لیے ایک احترام کا ایک نشان ہے، لیکن ان کو یہ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا، یہ جو انہوں نے تو گاڑی یہاں تک چھوڑ دیا ہے، لیکن جب نواب اسلم، اگر نواب اسلم ادھر کھڑے ہوتے تھے اور ترین ان کے دشمن ان کے سامنے آ جاتے تھے، وہ اتر جاتے تھے اور وہ کہتے نواز صاحب کیا بات ہے، میں آپ سے بیٹھ جاؤں، ثنا صاحب کیا بات ہے، ملک اسکندر صاحب کیا بات ہے، دوسرے تمام میرے علاقے کے اور سیاسی جماعتیں، لیکن انہوں نے کل چڑھائی کی، تبن گاڑی میں آئے، تو آپ کے اندر اگر ہمت ہے تو آ جاؤ، ہم بھی ننگے پاؤں میں آ جاتے ہیں اور بغیر کسی چیز کے سامنے آ جاتے ہیں، اب بھی آ جائے اگر آپ اتنی ہمت رکھتے ہیں اور ہمت کرنے والے ہیں، لیکن یہ کمزور لوگوں کی، یہ نالائق لوگوں کی، یہ جو نہ روایت کا پاس ان کے کوئی لوگ ہو، نہ کوئی صوبے کی روایت کو جانتے ہو، نہ قبائلی روایت، نہ یہاں کی سیاسی روایات، وہاں سے سلب کر کے کراچی سے لایا اور ہمارے اوپر مسلط کیا۔
लिहाजा हम इनकी मजम्मत और मजम्मत तो चूँकि मजम्मत तो कमजोर लोगों का काम है, और हम मजम्मत के साथ साथ मर्दों की तरह तारीफ चलाएँगे। और ये हमने आज फैसला कर दिया, हमने आपको बता दिया, आज पूरा तमाम सियासी जमातों की मुशावरत से आज हमने ये फैसला कर लिया कि ये हुकूमत न सिर्फ नाअहल, नालायक, बदनीयत, बल्कि ये कबायली दुश्मनों को भी बढ़ावा देते हैं और इनमें भी मदाखलत करते हैं और उनको हवा देते हैं ताकि लोग कबायली दुश्मनों में फंसे रहें और हम अपने हुकूमत करते रहें। और उनके साथ भी कुछ इस किस्म के लोग हैं, मैं अफसोस से कहना पड़ता हूँ, आज मैं अफसोस से कहता हूँ, काश बादशाह खान के पैरोकार अपने आप को अलग कहते थे। बादशाह खान ने तो उन क़ुव्वतों के अंग्रेज़ के मुकाबला किया, खान अब्दुल्ला खान ने किन क़ुव्वतों के मुकाबला किया, और आज इनको मालूम है ये हमारे साथ PDM में रह चुका है, और ये खुद कहता था कि ये मौजूदा इलेक्शन ये इलेक्शन नहीं है, ये सिलेक्शन है और हम इसको मसरत करते हैं। लेकिन चलो हुकूमत में तो थे, चल हमने बीच में भूलने का, लेकिन आज अपोजिशन के मुखालफत जाम ने इतनी ज़्यादा नहीं की, दूसरे लोगों ने इतनी ज़्यादा नहीं की, पीटीआई वालों ने नहीं की, लेकिन आज अपोजिशन के मुखालफत 2 दिन से मुसलसल वो लोग करते हैं कि बादशाह खान के पैरोकार अपने आप को कहते हैं। अफसोस की बात है बादशाह खान के, अगर बादशाह खान आज जिंदा होता था और बादशाह खान के कब्र में अगर इन लोगों के और उनको रूह को तकलीफ पहुँचते हैं कि मेरे पीछे ऐसे लोग रह गया कि वो उन लोगों की वकालत करते हैं जो इस मुल्क के मुसल्लम और गैर आइनी और गैर जमहूरी क़ुव्वतों के तरफ से ये हुकूमत मुसल्लत है, और मेरे लोग मेरे पैरोकार की वकालत करते हैं। मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ये कहता हूँ कि बादशाह खान का नाम न ले लिया जाए, बस अफसोस है। दूसरी बात यह है कि आज हमने जो पैसे नहीं दे दिए, हमने तवील मुद्दत के लिए बाकायदा मुशावरत की, और ये तारीख चलाने के लिए हमने ये अहद कर दिया तमाम सियासी जमातों ने, अगरचे हमारे अपने सियासी जमातों का अपना अपना अलग जमातें हैं, लेकिन एक बात पे हम मुतफ़िक़ हैं कि इस हुकूमत के ख़िलाफ़ ये तहरीक हमने इकट्ठा चलाएँगे, और उस वक्त तक ये तहरीक चलेगा जब तक इस सेक्रेटरी से बलूचिस्तान के लोगों के जान न चुक जाए। तो इसी हवाले से हमने एक फैसला ये कर दिया कि असम्बली का जो बजट सेशन है, इस पूरा बजट सेशन से हम बायकॉट का ऐलान करते हैं, और बजट असम्बली के अंदर जाने का हमारा कोई भी रुकन असम्बली अपोजिशन का जो साथी है वो नहीं जाएंगे, और बाहर हम अपना असम्बली लगाएंगे, बाहर ये असम्बली के 4 दीवारी के अंदर कोई जगह हमारे साथी ने अगर मुतयन कर दिया तो हम वहाँ अपना असम्बली लगाएंगे, वो वहाँ अपना ज़ालिमाना बजट पे तकरीरें करते रहेंगे, और हम उनके तमाम करतूत, उनके तमाम नाकामियाँ, उनके तमाम गुलामियाँ ये दुनिया के सामने हम रखेंगे। हमारा असम्बली इस सेशन के दौरान बाहर हो, और वो अपना जाकर के अपना ज़ालिमाना और जेली बजट और खुद बजट और अकरबा बरवरी वाला बजट और गैर मुंतखब लोगों के नवाजने वाला बजट, वो इसी पे बात करते रहे, और हम इनका ऐसा नहीं बनेंगे, हम इनका कानूनी हिस्सत नहीं मानते हैं। ये गैर आइनी भी है, गैर दस्तूरी भी है। जब पूरा अपोजिशन असम्बली के अदा हिस्सा बाहर हो, और ये फिर भी कहते रहेंगे कि हमने बजट पास कर दिया, चलो पास कर देंगे, फिर देखेंगे ये बजट किस हद तक दुनिया तस्लीम करते हैं। न जमहूर दुनिया इसको तस्लीम करते हैं, न अदालती दुनिया इसको तस्लीम करते हैं, न सियासी दुनिया इसको तस्लीम करते हैं। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये बजट ये खुद ये बजट किसी दुनिया के किसी इदारे में, पाकिस्तान के किसी इदारे में ये बजट खुद ख़त्म हो जाएगी। एक हमारा फैसला यही है। दूसरा हमारा फैसला यही है कि जिस दिन बजट मंजूर होते हैं उस दिन हमने कमेटी बनाया है, तो एहतजाज उस दिन बाहर भी हमारे कारकुन करेंगे, और अंदर भी हमारे असम्बली के अरकान अपना एहतजाज जारी रखेंगे। लेकिन उसका तरीक़ाकार हमारे कमेटी जब रिपोर्ट देंगे
کہ کیا طریقہ کار کس جگہ پہ وہ احتجاج کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، پھر ہم آپ کو احساس کر کے بتاتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آرام سے نہیں بیٹھیں گے، جتنے جلد گزر جائیں گے اور ہم چلے جائیں گے گھروں میں۔ پیڈن کے تمام سیاسی جماعتیں بشمول نواب اسلم رسانی صاحب ہمارے سرپرستی کرتے ہوئے ہم پورا بلوچستان کا دورہ ہر ضلع میں ہم جائیں گے اور مشترکہ ہم جلسے کریں گے، اور ان میں ہمارے جو ہم ایک چارچ کے پروگرام بنائیں گے، اس میں NFC کے حوالے سے ہمارا سب سے بڑا مطالبہ ہے، اور یہ بجٹ غیر آئینی اس حوالے سے کہ 3 NFC گزر گیا اور ابھی تک NFC نہیں ہوا۔ NFC کے بغیر مرکزی بجٹ ہو یا صوبائی بجٹ ہو، یہ غیر آئینی ہم سمجھتے ہیں، اور اس کو ہم کسی بھی حوالے سے تسلیم نہیں کرتے ہیں، اور خاص کر بلوچستان کے لوگ، کیونکہ NFC میں تو صرف بلوچستان غریب صوبوں کی پیدا ہے، اور بڑے لوگ یا مرکز وہ تو اس کے فائدہ یہ ہے کہ NFC نہ ہو، تاکہ جتنے بھی محاصل آ جاتے ہیں وہ اپنے اضافی محاصل خود استعمال کر لے۔ لہٰذا NFC کے حوالے سے ہم تحریک چلائیں گے، اور ہم یہ بات یقینی بنائیں گے کہ NFC کر کے بلوچستان کو اپنا حصہ بند کیا جائے۔ اگر آج بھی NFC 3 سال پہلے 5 سال پہلے ہوتا تھا، 10 سال پہلے ہوتا تھا، تو ہمارا بجٹ آج 1000 تک پہنچ جاتا تھا۔ لہٰذا دوسرا ہم 98ویں ترمیم کے حوالے سے، کیونکہ ہم تو بھی سیاسی جماعتیں منتشر تھیں، اب جب ہم اکٹھے ہو گئے تو سب ہمیں معلوم ہو گیا، سب کا ایک ایجنڈا ہے کہ 98ویں ترمیم ہمارا سب کا ایک ایجنڈا ہے، سب ایک مدعے پہ متفق ہے۔ لہٰذا 98ویں ترمیم ختم کرنے کی جو سازش ہو رہی ہے، لہٰذا ہم اس کے لیے عوام کے پاس جائیں گے کہ بلوچستان والوں یہ خالصتاً آپ کا فائدہ ہے، پھر دوسرے درجے پہ دوسرے صوبوں کا فائدہ ہے۔ اور تیسرے ہمارے جو سیپیک ہے، جو پورا پاکستان، پہلے ہم نے ان کو کہا تھا کہ بلوچستان کو پہلے سے سیپیک روڈ اور مغربی روڈ دیا جائے اور یہاں تجارتی زون بنایا جائے، لیکن کہتے تھے کہ 2023 تک تو یہ ہے، 2024 تک تو یہ ہے، اور ہم نے اس وقت بھی کہا کہ پھر آپ لوگ کہیں گے کہ حکومت تبدیل ہو گئے اور عمران خان اور ایسے حکومت مسلط ہو گئے اور انہوں نے امریکہ کے اشارے پہ سیپیک کو بند کر دیا، لیکن یہ اور ایک نیا بات بلوچستان میں موجود کی ہے، اور کہ آپ سن رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں تمام تجزیہ کار اور میڈیا والے، یہ امریکہ نکلنے کے بعد پاکستان کے اندر امریکہ کو اڈے دیا جا رہا ہے، اور وہ اڈے پاکستان تو کدھر پاکستان ہے، یا کہ PK میں یا بلوچستان میں، لیکن اب تک کی PK میں انہوں نے پہلے 2002 میں اڈا کیا ہے نہ ابھی، لیکن اگر دیا جاتا ہے تو یہ اڈے یہاں بلوچستان کے حکمران اور جام صاحب یہ ایک واحد شخصیت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ چلو میرا سرزمین آپ کے لیے حاضر ہے، تو نوتال پہ ایک بہت بڑا اڈا بنایا جا رہا ہے، لہٰذا بلوچستان کے عوام اور بلوچستان کے سرزمین ایک مطلب پھر میدان جنگ بنانے کے لیے، لہٰذا ہم بلوچستان کے عوام کے پاس جائیں گے اور آگاہ کریں گے کہ ہم کسی بھی صورت پہ یہ بلوچستان یہ جام کا سرزمین نہیں ہے کہ وہ کسی کو دے دیا جائے، کسی کو وہاں تحفہ دیا جاتا ہے، لہٰذا ہم ان کی لیے مخالفت اور ہم جائیں گے، اور ساتھ ساتھ ہمارے اوپر الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ جام صاحب کہتے ہیں کہ چند اسکیمات کے لیے وہ تحریک چلاتے ہیں، میں اسکیمات دی دیتا ہوں، آپ کون ہے کہ مجھے اسکیمات دیتے ہیں؟ بلوچستان کے مالک ہم ہیں یا آپ ہیں؟ آپ کو تو بلوچستان کے اندر کوئی نام نشان نہیں، لیکن بلوچستان کی یہ لوگ مالک ہیں جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، لہٰذا نہ ہم آپ سے اسکیمات مانگتے ہیں، البتہ یہ آئینی حق رکھتے ہیں، یہ قانونی حق رکھتے ہیں، یا عوام کے نمائندگی کے حوالے سے ہم حق رکھتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ بلوچستان کے خزانے سے اپنے لوگوں کو، اپنے پسند لوگوں کو نواز رہے ہیں، اور بلوچستان کے بچوں کی صحت کا پیسہ آپ کو دیا جاتا ہے، بلوچستان کے بچوں کا تعلیم کا پیسہ آپ کو دیا جاتا ہے، بلوچستان کے لوگوں کے ڈیولپمنٹ اور پینے کے پانی لوگوں کے لیے تقسیم ہے، لیکن آپ